فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، بھائیوں، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا بیان کرنے کا لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس کائنات میں، اس دھرتی میں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی میں، اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. چنانچہ انہی انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری کڑی آ کر ختم ہو جاتی ہے. ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، ان درختوں میں جتنے بھی پتے ہیں، ان تمام پتوں سے زیادہ اور کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کا پھول نثار فرما ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر آ جائیں، خالی اندر کو کھل کیجیے، یہ اصول ہے بھائی. کیا مسجد میں ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور جیسے تیسے جہاں تہاں. معزز حاضرین جمعہ،
خطبہ مسنونہ کے بعد 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کریمہ کے حساب سے میرا موضوع بنتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع، یہ ٹاپک اپنے اندر بہت ہی کشادہ رکھتا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں کوئی خطیب اگر بیان کرنا چاہے تو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، کچھ پہلوؤں کے بارے میں، کچھ گوشوں کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قرآن و حدیث کی جو باتیں ہوں گی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے ہمیں پھر تمام سامعین و سامعات کو بلا چو چرا تسلیم کر لینے اور مان لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے اور موجود ہیں، لیکن ایسا کوئی انسان ملے گا ہی نہیں آپ کو اس پوری دنیا میں جو صورت میں بھی اچھا ہو اور سیرت میں بھی اچھا ہو اور اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند ہو اور کردار کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ اگر کسی کے اندر سیرت ہے، اچھی سیرت ہے تو صورت نہیں، اور اگر خوبصورت ہے تو سیرت نہیں۔ اگر دونوں چیزیں ہیں تو اس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ نہیں، اور اگر دونوں چیزوں کے ساتھ یہ تیسری چیز بھی ہے، اونچا مقام بھی ہے، تو اس کا اخلاق بھی بہت اچھا نہیں، اس کا کیریکٹر بھی بہت اچھا نہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں پوری دنیا میں صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی، ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مقام کو دیکھا جائے تو اس نبی اور اس رسول کے نام آ جانے کے بعد کسی اور کا نام لیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، داروی کی صحیح حدیث ہے، امام داروی نے اپنی کتاب داروی کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ داروی کے صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ ایک مرتبہ مقام بطحا پر میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر اترا، اور دوسرا فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہا، لٹکا رہا۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے، اہو، کیا یہ وہی آدمی ہے؟ کیا یہی آخری رسول ہے؟ کیا اللہ کے آخری پیغمبر یہی ہے؟ اہو، کہتا ہے ہاں یہی ہے آخری رسول، آخری پیغمبر۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے، ان کو تولا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک آدمی کو ایک پلے میں رکھا جاتا ہے، ترازو کو اٹھایا جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں رکھا جاتا ہے، آپ کی امت کے 10 آدمیوں کو ایک پلے میں رکھا جاتا ہے، ترازو اٹھایا جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ پھر بھی بھاری ہے۔ پھر 100 کو رکھا جاتا ہے، پھر
1000 کو رکھا جاتا ہے۔ ایسا کرتے 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 میرے نبی بھاری پڑ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے تم یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پلے میں رکھو اور پوری دنیا کے لوگوں کو دوسرے پلے میں رکھ دو تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اتنے بلند مقام والے نبی ہمیں ملا ہے، ایسے اونچے مقام والے رسول ہمیں ملا ہے۔ ایسے رسول سے محبت نہ کریں، ایسے نبی سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ نبی کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کفار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طعنہ دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے ساتھیوں، محمد کے رٹ لگانے والوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جملہ اچھا نہیں لگا، یہ بات پسند اللہ رب العالمین کو نہیں آیا، چنانچہ اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو قرآن مجید کا ایک کلمہ لے کر کے بھیجتے ہیں، انکا میتون و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی موت آئے گی اور جو آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں ان کی بھی موت آئے گی، لیکن دونوں کی موت میں فرق یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو آپ کے ساتھیوں کو طعنہ دے رہے ہیں یہ جب مر جائیں گے، یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کا کوئی نام پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے اور اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جب تک مسجدوں کے میناروں سے مؤذن کی اذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ صدا گونجتی رہیں گی، جہاں پر میرا نام آئے گا میرے نبی آپ کا نام بھی آئے گا، جب تک کہ مؤذن آپ کا نام نہیں لے اپنے اذان میں اس وقت تک جو ہے اذان ہی پوری نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ جب تک کہ کوئی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا انسان ہو، میرے نبی کا نام اپنے نماز میں نہ لے، نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ اتنا اونچا مقام والا نبی اور رسول ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، ایسے رسول سے محبت نہ کریں۔ عام طور پر دنیا میں جو محبت کرتے ہیں اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، کسی کا کیریکٹر کسی کو بھا جاتا ہے، یا تو پھر کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی شخص کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یا کسی کے اخلاق اس کو بھا جاتا ہے، اخلاق کی وجہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یا پھر کوئی اور کیریکٹر اور کوئی اور چیزوں کی وجہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں، ہم اس سے محبت نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کے اقوال اور افعال کو نہ لیں تو پھر اور کس سے محبت کریں؟ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یہ ہے میرے نبی کا مقام آپ نے دیکھ لیا، ایک جھلک میں نے دکھائی، بہت سارے واقعات ہیں، سارے واقعات کو بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مصر کی عورتوں نے، مصر کی خاتونوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سیب اور سبزیاں کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور سبزیاں کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں پر چھری چلا ڈالی، لقطعنا ایدیہن، اپنے انگلیاں کو کاٹ ڈالی۔ چنانچہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ایک یہودیہ عورت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے عائشہ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے تعلق سے قرآن میں ذکر ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت تھے کہ وہاں کی عورتوں نے ان کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تیرے نبی، تیرے شوہر کا خوبصورتی کے تعلق سے قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ تیرا نبی اور تیرا شوہر جو ہے یوسف علیہ السلام سے کم خوبصورت تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہے کہ یہودی عورت سنو، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کو کاٹ ڈالی،
لو رأینا حبیبی، اگر مصر کی عورتوں نے میرے حبیب کو دیکھ لیتا، میرے شوہر کو دیکھ لیتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، لقطعن قلوبہن، اپنے دلوں میں چھریاں چلا ڈالتی، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اتنے خوبصورت میرے شوہر تھے، اتنے خوبصورت میرے نبی تھے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، اور مکہ کی عورتوں نے، مکہ کی صحابیات نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتا ہوا چہرہ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو اپنے باپ کو میدان جنگ میں شہید کروا دیا، اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں شہید کروا دیا، اپنے شوہر کو میدان جنگ میں شہید کروا دیا، اور اپنے بھائی کو میدان جنگ میں شہید کروا دیا۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتا ہوا چہرہ اور خوبصورت چہرے پر نظر پڑی تو پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے خوبصورت چہرہ دیکھ لینے کے بعد میری ساری مصیبت میں بھول گئی ہوں، میری ساری غمیں جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اتنے خوبصورت نبی ہمیں اور آپ کو ملا میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے شان میں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعر کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین چہرہ، آپ جیسا خوبصورت انسان کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین چہرہ، آپ جیسا خوبصورت آدمی کسی عورت نے، کسی ماں نے آج تک دنیا میں جنا ہی نہیں۔ قد خلقت مبرئا من كل عیب، قد خلقت مبرئا من كل عیب، آپ تو ہر ایک سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسے پیدا ہونا چاہ رہے تھے ویسے آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا، اور اللہ رب العالمین تجھے ویسا ہی بناتا چلا گیا۔ آپ کے اندر تو کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ایسے خوبصورت بچہ آج تک دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت چہرہ ہمارے نبی کا۔ میرے بھائی اور دوستو، اندازہ لگائیے، ایسے نبی پا کر ہمیں اور آپ اس نبی سے محبت نہ کریں، اس نبی کی اتباع نہ کریں، اس نبی کی پیروی نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مقام کو آپ نے دیکھ لیا، خوبصورت کو آپ نے دیکھ لیا، اب آئیے خوبصورت کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے آمنہ کے لال فاطمہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ بنا دیا، بہترین نمونہ بنا دیا۔ اب تم زندگی ویسے ہی گزارو جیسے ہمارے نبی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب تم ایسی زندگی گزارو گے تو تم دنیا میں بھی آرام سے رہو گے، چین کی زندگی گزارو گے، ذلیل نہیں کیے جاؤ گے، مارے اور کاٹے نہیں جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تم فوز و فلاح ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ آج یہ امت مسلمہ مارا جا رہا ہے، آج ہم مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں، جو ہے کاٹے جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ذلت اور خاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج ہماری صفوں میں درار پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہم مسلمان جو ہے گروہوں میں
बटे हुए हैं, टोलियों में बटे हुए हैं, फिरके में बटे हुए हैं, और दूसरों को तो छोड़िए, हम अपने लोग जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस के मानने वाले अपने आप को कहते हैं, हम खुद मुंतशिर हो चुके हैं। चाहे बड़ी जमीयत हो, छोटी जमीयत हो, हम खुद बढ़ चुके हैं। आज हमारे अंदर बुग़्ज़ और हसद और कीना कपट हमारे दिलों के अंदर फूट फूट करके भरा हुआ है और इंतशार पैदा हो चुका है। आज हमारे अंदर ना इत्तेफाकी आ चुकी है। मेरे भाइयों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमने सीरत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिया है, गैरों की सीरत को अपना लिया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया, आपके कैरेक्टर को अपनाया, आपके अखलाक को अपनाया, आपकी इत्तिबा की, आपकी पैरवी की, आपके नक्शे कदम पर चले और आपसे मोहब्बत किए, तो कुरान के अल्फाज से मेरे भाइयों कौन कौन सा मंजर मैं आपके सामने रखूं। रुहमाओ बैनहुम 26वां पारा की आयत है। आपस में वो ऐसे मुत्तहिद हो गए, ऐसे रहमदिल हो गए, ऐसे आपस में एक दूसरे के चाहने वाले हो गए, एक दूसरे के ताउन करने वाले हो गए। एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे पास 2 बीवी है, एक को मैं तलाक दे देता हूं, जब इज्जत गुजर जाए तो आप उससे निकाह कर लेना। मेरे भाई, मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, इसका 2 पार्ट मैं करता हूँ, 2 हिस्सा करता हूँ, एक हिस्सा आप ले लीजिए, एक हिस्सा मेरे लिए रखने दीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, ये इत्तेहाद उनके अंदर किस वजह से पैदा हुआ? कोई एटम बम नहीं चलाया गया था, कोई हथियार नहीं चलाया गया था, कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं चलाया गया था। ये इत्तेहाद उनके अंदर पैदा हुआ। वो अगर मुत्तफिक हुए और आपस में इतना रहमदिल उनके अंदर पैदा हुई तो नबी की सीरत को अपनाने की वजह से, नबी की सीरत को लेने की वजह से, आज भी अगर हम नबी की सीरत को अपना लेंगे तो हमारे अंदर भी तो ना इत्तेफाकी है, जो दरार पैदा हो चुका है हमारे सफा के अंदर, हम भी जो है मुत्तहिद हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि नबी की सीरत को अपना लो। मेरे भाइयों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह कहता है, आए लोगों, हमने तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना दिया, नमूना बना दिया, बेहतरीन उसवा हसना बना दिया। अब तुम्हारे लिए अल्लाह कहता है, हमने नबी को तुम्हारे लिए आइडियल बनाया, उसके अलावा किसी और को, किसी इमाम को, किसी बुजुर्ग को, किसी और हस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आइडियल नहीं बनाया, किसी हीरो को आइडियल नहीं बनाया, किसी हीरोइन को आइडियल और नमूना नहीं बनाया। हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी नेता को जिंदगी आइडियल नहीं बनाया कि हम उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। वो जैसे अपने बेटियों की शादी करें, हम उसी तरह अपने बेटियों की अपने जो है घर में शादी करें। नहीं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐ दुनिया के लोगों बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना करार दिया है। अब तुम शादियां वैसे ही करो जैसे मेरे नबी ने शादियां की है, तुम बच्चों की परवरिश वैसे ही करो जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। तुम जब अपने बीवियों से मिलो तो वैसे ही मिलो जैसे मेरे नबी अपने बीवियों से मिला करते थे। तुम जब रास्ते में चलो तो वैसे चलो जैसे मेरे नबी रास्ते में चला करते थे। तुम जब बड़ों से मिलो तो कैसे, जैसे मेरे नबी मिला करते थे। जब छोटों से मिलो तो कैसे, जैसे मेरे नबी मिला करते थे। जब तुम गैरों से बातें करो तो कैसे, जैसे मेरे नबी बातें क्या करते थे। जो तुम्हारे अपने तो अपने हो जाएंगे, गैर भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, शर्त यह है कि नबी की सीरत को अपना लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लग जाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दीजिए। आज हमने इस सारी चीजों को छोड़ दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना बनाने के बजाय आज हमने गैरों को नमूना बना लिया है। आज हमने फिर भी एक्टरों को नमूना बनाया हुआ है। हीरो आज जैसे हीरो बाल कटिंग करता है वैसे हम करते हैं, जैसे वो दाढ़ी शेविंग करता है वैसे हम करते हैं। रहने का स्टाइल वही, खाने का स्टाइल वही, पहनने का स्टाइल वही। मेरे नबी जी की सीरत को आज लोगों ने छोड़ दिया है। खाने का स्टाइल देख लीजिए, शादी ब्याह में जो है खड़े खड़े खाना खाओ, ये किसके नमूने पर चल रहे हो, ये किसका तुमने तरीका इख्तियार किया हुआ है। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। खूबसूरती के ताल्लुक से
میں نے جو ابھی آپ حدیث پیش کی ہے کہ آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے، اتنے خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ کر کے لگا کرتے تھے، داڑھی رکھے ہوئے تھے۔ اور آج کے نوجوانوں تم جو ہے دو چار ہیرو کو فوٹو دیکھ لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ حسین ہے، یہ خوبصورت ہے، اور تم بھی اپنے داڑھی کو شیونگ کراتے ہو، چھلواتے ہو اور خوبصورت بننا چاہتے ہو۔ ہمارے نبی جیسا چہرہ دنیا اس کائنات میں دیکھا ہے نہیں، داڑھی رکھا کرتے تھے۔ یہ مرد کی شان ہے، طبی نقطۂ نظر سے بھی یہ داڑھی میرے بھائیوں فائدہ مند ہے، قوت بہت اور مردانگی زیادہ آتی ہے داڑھی چلاتے چلاتے، یہ چیزیں بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک وجہ یہی ہے کہ آج کے نوجوان جو ہے 35 سال 38 سال 40 سال ہو جاتا ہے، داڑھی سے بھی کراتا ہے، شادی بیاہ کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ ہمارے نبی کا جو یہ فرمان ہے کہ تمہارے بچے جب جوان ہو جائے تو بچوں کو حکم دیا گیا ان کا نکاح کرا دو، ان کی شادی کرا دو۔ آج یہ تیاری نہیں ہونا چاہتا ہے، سب کچھ ہے، کما رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس جوڑے میں برکت ڈالتا ہے جو جوڑا اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے شادی کرتا ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، روڈوں میں بیٹھ کر کے، راستوں میں بیٹھ کر کے دوسروں کے بہو بیٹوں پر غلط نظر ڈالتے رہتے ہیں، لیکن شادی کرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ کس کے نمونہ پر نمونہ اپنائیے ہوا ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آج ہم نے غیروں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نا اتفاقی، یہ ناچاقی اور یہ قرآن ہمارے صفوں میں یہ سیرت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہے۔ آج ہمیں بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے وہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم اور آپ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی سے کچھ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد کے باہر ہو، ہم اس پر شکٹ پڑتے ہیں اور خوب برا بھلا کہتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، مسجد میں آنے کے بجائے مسجد ہی کو چھوڑ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے واٹس ایپ پر ایک بہت پیارا میسج آیا تھا، بہت ہی بہترین میسج، مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد۔ اب انسان ہے بھائی، غلطی تو انسانے سے ہوتی ہے، چنانچہ اس کا موبائل بجنے لگا، رنگ جو ہے ہونے لگا، گھنٹی بجنے لگی۔ اب سلام کرنے کے بعد مولوی صاحب امام صاحب اٹھے اور تقریر کرنا شروع کر دیا اسی پر، کمبخت کیسے تم آدمی ہو، کیسے شیطان ہو، مسجد میں آتے ہو موبائل سے اپنے خوب اس کے ذلیل کیا، خوب اس کو ڈانٹا۔ اور جب باہر نکلے تو مصلیوں نے بھی، مقتدیوں نے بھی اس کے جو ہے کلاس لے لی اچھی طرح سے۔ اب وہ جو ہے اس کو اس طرح سے جب ذلیل کیا مصلیوں اور امام نے مل کر کے، تو وہ گیا اور شراب کہاں گیا؟ شراب خانے میں گیا، شراب کھانے میں گیا اور شراب کو پیا، خوب پیا۔ پینے کے بعد وہ اچانک گر پڑا، جب گرا تو شیشے کا گلاس تھا اس کے ہاتھ میں جس سے پی رہا تھا، شراب ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر کے زمین پر بکھر گیا۔ شراب کا جو مالک تھا وہ آتا ہے اور پیار سے کہتا ہے بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ارے اپنے نوکر سے کہتا ہے ارے دوسرا گلاس لا کے دو ان کو اور صاف کرو جلدی سے یہاں۔ وہ چونک پڑتا ہے، ارے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں شراب پینے کے لیے، اتنی میٹھی باتیں اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، جبکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گلاس اس کا پھوٹ گیا، پھر بھی جو ہے مسجد میں ہم گئے تو مجھے ذلیل کیا گیا اور مجھے برا بھلا کہا گیا، مسجد آنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، اصلاح کا طریقہ سیکھیے، پیار سے کہیے، غلطی ہوتی ہے انسان سے تو اس کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے محبت سے، پیار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے اصلاح کیا کرتے تھے وہ طریقہ ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ آج یہ طریقہ نہ اپنانے کی وجہ سے، ہمیں اپنے زبان کے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، زبان میں تالا یعنی اول فول بٹنے کی وجہ سے آج ہمارے جو مصلی آتے ہیں وہ دور ہی چلے جاتے ہیں مسجد سے اور دور بھاگتا ہوا نظر آتے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے مسند احمد کی ایک پیاری حدیث، بہت ہی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔
چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آدمی آتا ہے، 20-22 سال کا نوجوان لڑکا آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ریپ کرنے کی اجازت دیجیے۔ بھری محفل ہے، صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی ادھر سے آتا ہے اور یہ کہتا ہے، صحابہ کرام نے اس کو برا بھلا کہنا چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے ساتھیوں خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، فوراً سب کے سب خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ بس آج ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے بھگاؤ کمبخت کو، کمینے کو بھگاؤ، ایسی باتیں کرتا ہے یہاں آ کر کے، اس طرح بدتمیزی کرتا ہے، بھگاؤ اس کو، مارو ٹھیک ہے بھگاؤ، بھگا دیتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اس کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ریپ کرنے کی اجازت دی جائے، زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، میں تجھ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، تم جواب دو گے؟ کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے کہتے ہیں اَتُحِبُّونَهُ لِأُمِّكَ، اے نوجوان بتاؤ کیا تم یہ کام اپنے ماں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اَتُحِبُّونَهُ لِأُخْتِكَ، کیا تم اپنے بہن کے ساتھ ریپ کرنا چاہتے ہو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہا، اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نام لیتے گئے، کیا تم اپنے پھوپھی کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ، اپنے چچی کے ساتھ، اپنے بھانجی کے ساتھ، اپنے جو ہے قریبی رشتے دار کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ وہ آدمی ایک ایک نام پر کہتا چلا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں، میں یہ کام ان لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب اس کا جواب دیتے ہیں، نوجوان اگر میں تمہیں اجازت دے دوں ریپ کرنے کا، زنا کرنے کا، تو تم جس کے پاس جاؤ گے، جس خاتون کے پاس، جس عورت کے پاس جاؤ گے زنا کرنے کے لیے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی چچی، کسی کی بھانجی ہوگی۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، کہا وہ آدمی رونے لگا اور روتے روتے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، آپ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما اور اس کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اس کے بعد اس آدمی کی بری نظر کسی عورت کی طرف پڑا ہی نہیں، بری نظر سے کسی اور کی طرف دیکھنا اس نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، کتنا بہترین انداز سے اصلاح کیا۔ اصلاح کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ آج ہمارے اندر اصلاح کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، اتنا ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسجدوں سے آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دور چلے جاتے ہیں، آنا وہ گوارا ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں ہمارا اخلاق اتنا بگڑ چکا ہے؟ میرے بھائیوں، حق بولنا سیکھیے، نبی کی سیرت کو اپنائیے، نبی کے اخلاق کو اپنائیے، تو غیر کو اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کے اپنے ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے سیرت کو پیش کیا تو بے شمار تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کریکٹر کو اور آپ کی اچھی سیرت کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آئیڈیل بنا دیا ہے، بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے اور پیار اور محبت سے آپس میں باتیں کرنا ہے۔ آئیے، آپ نے مقام کو دیکھ لیا اور خوبصورت کو دیکھ لیا اور خوبصورت کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آئی، اب جو ہے اخلاق کے تعلق سے تھوڑا سا ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سیرت کی بات چلی ہے، میرے نبی کی سیرت کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے۔ آپ جیسا اخلاق والے اس پورے دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں، کوئی انسان موجود ہے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کے اخلاق کیسا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسا تھا، اور جو ہمیں ذرا بتائیے ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے الست تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا ہاں ہم نے قرآن کو تو پڑھا ہے۔ کہا پورے قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے تھے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو نہیں کرتے تھے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھتے جائیے، اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہناتے چلے جائیے۔ پورے قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، غیروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا؟ اپنے تو چھوڑیے، غیروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا؟ ایک جھلک صرف آپ کے سامنے۔ چنانچہ ثمامہ بن اسال کو کون نہیں جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ ثمامہ بن اسال جو ہے اپنے خاندان کے معزز آدمی ہے، اپنے خاندان کے جو ہے ایک حساب سے کہہ لیجیے امیر ہے، گورنر ہے، دبنگ آدمی ہے۔ وہ آتے ہیں، جب ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو جب مسلمان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، صحابہ کرام اپنے شکنجے میں لے لیتے ہیں، تو مسجد نبوی میں ان کو لے کر کے آتے ہیں اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اپنے خاندان کے دبنگ آدمی ہے، مسجد نبوی کے خندقے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نماز کے لیے، پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے تمہارا، بھوک تو نہیں لگی ہے؟ کہا اے محمد میرے حال کو کیا پوچھتے ہو، ان تقتل زادنی، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے مجھے قتل کرنا، کیونکہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کے ساتھیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھیوں کو مارا ہے، کاٹا ہے، ظلم کیا ہے۔ آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر سکتے ہیں، اور اگر چھوڑ دیں گے آپ تو ہم آپ کا شکر گزار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام ساتھیوں سے کہتے ہیں جاؤ میرے گھر سے دودھ لاتے ان کو دو، ان کو کھانا دودھ دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا حال ہے ثمامہ؟ ثمامہ کہتا ہے کہ میرا جواب وہی ہے، اور ثمامہ کا یہ بھی جواب تھا کہ اے محمد آپ قتل کر دیں تو قتل کر سکتے، اس لائق ہم ہیں، اور اگر چھوڑ دیں تو ہم آپ کا شکر گزار ہوں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے، آپ اپنے زبان کو صرف ہلائیے، کھولیے کہ مجھے اتنا مال چاہیے، میں بہت مالدار آدمی ہوں، اپنے قوم اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ کو اتنا مال ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ چاہتے ہیں تو بولیے مال دے دیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ دوسرے دن بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے ثمامہ؟ کہتا ہے کہ میرا حال کیا پوچھتے ہو، میرا جواب وہی ہے جو کل میں نے دیا تھا، آپ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہے تو آپ کو شکر گزار ہم ہوں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو زبان ہلائیے، کھولیے، اتنا مال ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرے دن بھی آ کر کے سوال کرتے ہیں کیا حال ہے؟ کہتا ہے میرا جواب وہی ہے جو میں نے پہلے دن آپ کو دیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں اور میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کرام، اسامہ کے زنجیر کو ڈھیلے کر دو، کھول دو، چھوڑ دو، ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسامہ کے دل میں دھیرے دھیرے اسلام کی محبت پیدا ہونے لگتا ہے، کھول دیتے ہیں، وہ جانے لگتے ہیں، راستے میں تو جا رہے ہیں لیکن اس کا دل کھینچا جا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جا رہے ہیں، بار بار مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ چنانچہ ایک کنواں کے پاس وہ جاتے ہیں، اپنے اونٹ کو روکتے ہیں، کنواں سے پانی نکالتے ہیں اور نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر کے حلقہ بگوش اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اب تو میں آپ کے غلام بن گیا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ برا چہرہ میرے نزدیک کوئی اور چہرہ نہیں تھا، لیکن آج جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ سے خوبصورت چہرہ اور کسی اور کا چہرہ ہی مجھے نظر نہیں آتا ہے، آپ سے زیادہ محبت میرے دل میں کسی اور شخص سے ہے ہی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت یہ مدینہ میرے نزدیک جگہوں میں سب سے بری جگہ تھی، آج جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ بن گئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میرے نزدیک اسلام سب سے برا مذہب تھا، جب میں اسلام قبول کر لیا ہوں تو سب سے محبوب اور پیارا مذہب اسلام بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا ایٹم بم چلایا تھا؟ آج لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے ساتھ پھیلا ہے۔ میڈیا والے کبھی واقعات کو تو لکھے اور پیپروں میں دے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سماما بن اسال کے ساتھ کون سا ہتھیار، کون سے ایٹم بم چلایا تھا؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ایسا پیش کیا غیروں کے ساتھ جو غیر مسلم تھے کہ اخلاق کو دیکھ کر کے، کریکٹر کو دیکھ کر کے جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا اخلاق اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ جو مسجد میں آتے ہیں وہ آئیں گے کیا، وہ ہمارا اخلاق کو دیکھ کر کے دور ہو جاتے ہیں، آنا ہی بند کر دیتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ کہ ان کو مسجد چھوڑنا نہیں چاہیے، آنا چاہیے مسجد۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بالکل ان کو مسجد نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن وہ جو مسجد چھوڑ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی، تو اس کے ذمہ دار کچھ ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا ہے، ہم نے مسلیوں نے ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش نہیں کیا ان کے سامنے، نبی کے سیرت کو ہم نے نہیں اپنایا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہے تو اصلاح کرنے کے طریقے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ جب نبی کی سیرت کو اپنا لیں گے، وہ کریکٹر اپنے اندر اپنا لیں گے، تو پھر کوئی مجال نہیں کہ ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کر کے کوئی دور ہم سے بھاگے گا۔ غیر لوگ جب ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے اپنے ہم سے دور کیسے ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت تھی، کبھی اس موضوع کو اخلاق حسنہ پھر کبھی چھڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جو ہے کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو سدھار دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو تو شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مر چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کمانے کے